میاں خورشیدیا تجھ کو سلام ہے کہ میرٹھ کے گوشے گوشے میں تیرا ہی نام ہے، اے جامعہ خورشیدیا تجھ کو سلام ہے۔ کیا کہنے بھائی، سبحان اللہ۔ آغوش میں پلتے ہیں تیرے حافظ قرآن، کیا کہنے، مضبوط بناتا ہے تو ہر شخص کا ایمان۔ سبحان اللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایک آگ ہے سینے میں لگی ہوئی، ایک آگ ہے سینے میں لگی ہوئی، ورنہ سامنے آپ کے جرأت گفتار کہاں سے لاؤں۔ ماشاءاللہ۔ معزز سامعات، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ بلا شبہ اللہ رب العزت کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے، اور جب اللہ تعالی کسی قوم پر آفت و مصیبت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر واپس نہیں لوٹتی، اور اللہ تعالی کے سوا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی نگہبانی اور مہربانی سے جو ہمیشہ اس کی طرف سے بندوں پر ہوتی رہتی ہے، کسی قوم کو محروم نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنی رفت اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہ بدل لے، اور جب کوئی قوم اپنی روش بدل لیتی ہے تو خدا کی طرف سے آفت آتی ہے، پھر کسی کے ٹالے نہیں ٹلتی، اور نہ ہی کوئی مدد اس وقت کام آتی ہے کہ جب تک مسلمان خدا کے قانون کے مطابق چلتے رہے اور اپنے آپ کو خدا کے حکم کے تابع کر رکھا تھا، اس وقت تک مسلمانوں کا عروج تھا، مسلمان فاتح قوم کہلایا کرتی تھی، اس کا دبدبہ پوری دنیا میں گونج رہا تھا، مسلمانوں کا نام سن کر غوروں کے تاج و تخت لرزا اٹھتے تھے، لیکن جب سے مسلمانوں نے عیش و عشرت اور خواہشات نفسانی کی پیروی کا سلسلہ شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہیں رہا، اسلامی تہذیب و تمدن معاشرے سے ختم ہوتا چلا گیا، تو مسلمان ہر طرح کی پریشانی میں مبتلا ہونے لگا اور آیت مذکورہ کا پس منظر سامنے آنے لگا۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ۔ معزز سامعات، آج مسلمانوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن مسلمان ہونے پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، شریعت مطہرہ ہمارے اوپر کیا کیا پابندیاں عائد کرتی ہے اس کی ذرا سی بھی خبر نہیں، اور اگر کوئی بھی اسلام کی بات پیش کرتا ہے تو اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اسی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يبقى من الاسلام الا اسم، کہ اسلام کا صرف نام باقی رہے گا، اس کی حقیقت اور اس کی روح ختم ہو جائے گی۔ آج ہر چہار جانب سے مسلمان علم و مصائب کے خوفناک طوفان میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، مسلمانوں پر جور و جفا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج مسلمان بدر کے حالات سے دوچار ہو رہا ہے، مسلمان غلامانہ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، مسلمان فاقے کشی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے، مسلمانوں پر اختلاف و آزمائش کی گھڑیاں نازل ہو رہی ہیں، مسلمانوں کے
مدارس و مساجد محفوظ نہیں ہے، مسلمانوں کی بہنوں بیٹی کی آبرو محفوظ نہیں ہے، باطل طاقتوں کا یہ لغار زیادہ تر مسلمانوں پر ہے۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ، ہر طرح سے کیا کہنے کا بھائی، شکار ہے۔ واہ 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 واہ، ایشیا کے ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ یورپ کے ممالک میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو ماشاءاللہ اس کا نام ماشاءاللہ، بھی مسلمان ہے۔ بہت عمدہ، افریقہ بہت کے عمدہ، ملکوں میں اگر کوئی قوم پریشان حال ہے تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ یا چینچینیا ہویا بوسینا، فلسطین ہویا اندرس، افغانستان ہویا ہندوستان، کشمیر ہویا گجرات، سیریا ہویا برما، اگر کوئی قوم پریشان حال ہے یا اس پر طرح طرح کے مظالم کیے جا رہے ہیں تو اس کا نام بھی مسلمان ہے۔ ماشاءاللہ وہ کلمہ لا ماشاءاللہ، الہ بہت الا عمدہ، اللہ کا اقرار کرنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دل و جان سے تصدیق کرنے والے ہیں، قرآن کے کلام اللہ ہونے کا دعویٰ کرنے والے ہیں۔ اس کے باوجود بھی تمام تر عالم و مصائب میں گھرے ہوئے کیا نظر کہنے، آتے بہت ہیں۔ عمدہ بہت عمدہ۔ درد مندان ملت، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر تمام تر عالم و مصائب کے خوفناک طوفان میں مسلمان ہی کیوں گرا ہوا ہے؟ ماشاءاللہ، دیگر بہت اقوام عمدہ، عالم کیوں نہیں پریشان ہے؟ باطل طاقتوں کا یہ لغار صرف مسلمانوں پر ہی کیوں ہے؟ اے ایمانی دولت کی حفاظت کرنے والوں، توحید کے نام پر اپنی جان کی قربانی دینے والوں، حب نبی میں سرشار شمار ہونے والوں، کان کھول کر سن لو، اگر اس کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو صرف یہی ہو سکتا ہے کہ آج ہم واقعات مسلمان نہ رہے، قوانین اسلام سے منہ موڑ کر، اسلام کے اصول و ضوابط کو توڑ کر اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا جھوٹا دعویٰ پیش ماشاءاللہ کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، بہت عمدہ بہت عمدہ، کیوں؟ اس لیے کہ واہ نماز واہ ہم واہ، نہیں پڑھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے، قارون کی طرح مال اکٹھا کر ہم رکھتے ہیں، جوئے بازی، قمار بازی، شراب نوشی ہم کرتے ہیں، سود لینا اور دینا ہماری زندگی کا ایک محبوب کاروبار بن گیا ہے۔ اسلامی تہذیب، اسلامی رہن سہن کو چھوڑ کر مغربیت کا جال اپنے اوپر ہم نے ڈالا ہے۔ دن بھر بے حیائی اور عریانیت میں ہم مبتلا رہتے ہیں۔ آج ہماری ماں بہنوں کے اندر پردہ نہیں ہے، اخوت خودداری ہمارے اندر نہیں، اختلاف و انتشار کی باتیں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فراز کو ہم تنگ کرتے ہیں، سنت نبی کو بالائے طاق ہم رکھتے ہیں، جس کے نتیجے میں پورے عالم میں آج مسلمان پریشان حال ہے۔ بدحالی اور زبوحالی ہماری قسمت بن گئی ہے، تباہی اور بربادی ہمارا مقدر بن گئی ہے۔ حالانکہ ایک وقت تھا کہ دنیا کی ہر چیز ہمیں سونپی گئی تھی، دنیا کی ہر چیز ہمارے تابع تھی، جس طرف ہم قدم بڑھاتے پھیلتے چلے جاتے تھے، دنیا کی طاقت و قوت ہماری راہ میں کھائی لگی ہوتی تھی۔ ارے ہم تو وہ قوم تھے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا پر حکومت کرنے کے لیے بھیجا تھا، مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہماری غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہم اتنی بڑی نعمت عظمیٰ سے محروم ہو گئے۔ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ ماشاءاللہ، بہت اسی بنا پر باطل حکمراں ہم پر قابض ہے، کل جو محکوم تھا آج وہ حاکم ہے، اور کل جو حاکم تھا آج وہ محکوم بنا ہوا ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ صدر علی وقار، آج جو اللہ کا ہم پر عذاب آیا ہوا ہے، چاہے وہ ظالم حکمراں کے مسلط ہونے کی شکل میں ہو، چاہے وہ مدارس و مساجد کے بند ہونے کی شکل میں ہو، ساری چیزیں ہمارے اعمال کا کرتوت ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں آگاہ کرتی ہے۔ اگر آج ہم آگاہ نہ ہوئے اور خود کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو اس سے بھی بدترین عذاب ہم پر آئے گا۔ معزز سامعات، آج اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اللہ کو منا لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں۔ وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں اے غافل، وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی ہیں اے غافل، جنہیں احساس فکر حال و مستقبل نہیں ہوتا۔ وہ ماشاء